دی 100 میں سب سے پہلے نمبر پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھنے پر مجبور نظر آتا ہے، اور اس کی وضاحت خود ہی کرتا ہے کہ پوری انسانیت میں ان جیسی معزز ہستی نہیں گزری جو ہر میدان میں کامیاب و کامران ہو۔ جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اس دور کو دور جہالت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جبکہ جہالت کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک علم کا نہ ہونا اور دوسرا ضد یا ہٹ دھرمی۔ زمانہ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جہاں بے شمار خامیاں تھیں، مثلا قتل و غارت گری، لوٹ مار، بت پرستی، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، شراب نوشی وغیرہ، غرض یہ کہ اس قدر افراتفری تھی کہ اس قوم پر کوئی حکمرانی تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن فخر موجودات نے کلام الہی اور اپنی باکمال صحبت سے اس ابتر ماحول کو ایسا معطر فرما دیا کہ آج تک چشم فلک ایسا نظارہ پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ چنانچہ مولانا الطاف حسین حالی مسدد سے حالی میں رقم تراز ہیں، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے جگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق ہے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ اگر ہم آج کے اپنے ماحول پر نگاہ دوڑائیں تو ہم بھی انہی گمبھیر ترین مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، جیسا کہ مایوسی، نفرتوں کا فروغ، اخلاقی گراوٹ، مادہ پرستی، نفس پرستی، ڈپریشن، ماحولیاتی تبدیلیاں اور اس کے برے اثرات، استعماری قوتوں کے زیر اثر محکومانہ ذہن کی عکاسی کرتے ہوئے ابتر صورتحال وغیرہ وغیرہ۔ اور سیرت النبوی کی روشنی میں ہم ان موجودہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر ان خطوط پر عمل پیرا ہوں تو یقیناً ہمارے مسائل ضرور حل ہوں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے مسائل کی اصلاح فرمائی تھی، آج بھی نبوی اسلوب سے ہمارے مسائل کا تدارک ممکن ہے۔ جیسا کہ امام مالک فرماتے ہیں، لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها الحدیث، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی ویسے ہی ہوگی جیسا کہ اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ اگر میں موجودہ دور کے مسائل کو دو حصوں میں تقسیم کروں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ہمارے مسائل ہم انسانوں کی ہی وجہ سے ہیں، دوسرے کچھ مسائل حوادثات زمانہ کی بدولت ہیں، لہٰذا پہلی نوعیت کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان درخشاں پہلوؤں کو دل و جان سے اپنانا ہوگا، کیونکہ انسان اپنی اخلاقی تربیت کے لیے قابل تقلید رول ماڈل چاہتا ہے۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ واضح کرتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں جن کا کردار اور کارہائے نمایاں دونوں کی مثالی حیثیت ہے۔ ہمیں امانت داری کو فروغ دینا ہوگا۔ بندہ مومن کی بنیادی صفت ہمیشہ امانت داری کو گردانا گیا ہے، جس کے لیے ہر جمعے کے خطبے میں خاص طور پر تاکید کی جاتی ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، گویا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا۔ اگر ہم امانت داری اور ایفاء عہد کو حقیقی معنوں میں اپنا شعار بنا لیں تو ہمارا معاشرہ کافی حد تک جنت نظیر کی صورت میں عمدہ نظائر پیش کرے گا۔ ہمیں سادہ طرز زندگی کو اپنانا ہوگا۔ موجودہ دور میں سادہ طرز زندگی اپنا کر ہم حقیقی معنوں میں اطمینان حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے درس ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک فارمولہ دیا ہے کہ دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ ہمیں باہمی مشاورت کو فروغ دینا ہوگا۔ دوسروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ اہم معاملات میں ان کی مشاورت کا لحاظ برتنا چاہیے، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنے ساتھ ہر اہم معاملے میں شریک مشورہ فرماتے تھے۔ مشوروں کے آداب بھی بہت اہم ہیں۔
اور ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ حقدار کو حق دینا، اگر ہم اصولی طرز زندگی کو اپنائیں تو بے شمار غلط فہمیاں اور غلط نظریات خود بخود دم توڑ جائیں گے اور آپس میں قلبی رشتہ استوار ہوگا، جبکہ موجودہ حالات میں ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم حقدار کو اس کا حق نہیں دیتے۔ راہ راست پر ثابت قدمی، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہمیں ہر حالت میں راہ راست پر رہنے، اس پر ڈٹ جانے کا طریقہ سنت نبوی سے ہی ملتا ہے، جو انتہائی باہمت کاموں میں سے ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا، بلا شبہ صدقہ و خیرات کے ذریعے ہم قرب الہی کی منازل بآسانی طے کر سکتے ہیں اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے دکھ درد میں کس قدر مداوا بن سکتے ہیں۔ خصوصاً آج کل کے موجودہ حالات میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ایسے کسی ناگہانے آفات کی ضمن میں بندہ مومن قرآن و سیرت کی روح سے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والا ہوتا ہے۔ ابھی یہاں پہ مقررین نے بھی پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد حسن مدنی صاحب اور دوسروں نے بھی اس بات کی اہمیت پہ بہت زور دیا۔ حقوق نسواں کی ادائیگی، بلا شبہ اسلام نے جو خواتین کے حقوق مقرر فرمائے ہیں، اگر ان حقوق کی صحیح معنوں میں ادائیگی کی طرف پیش رفت ہو تو صنفی امتیاز کا فرق مٹایا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی انتہائی تاکید فرمائی۔ پڑوسیوں کے حقوق، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑوسیوں کے جو حقوق بیان فرمائے گئے ہیں، اگر ہم عملی طور پر ان کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں تو ہمارے روزمرہ مسائل بہت حد تک ختم ہو سکتے ہیں، جبکہ بندہ مومن کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ جو وہ خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کی اس قدر تاکید آئی کہ صحابہ یہ پوچھ اٹھے کہ کہیں وراثت میں بھی پڑوسیوں کو کہیں حق تو نہیں دیا جا رہا۔ جسمانی اور ذہنی صحت کے اوپر توجہ اور خیال رکھنا یہ بھی اہم ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ عفو و درگزر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں سے ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کا قدم قدم پر درس ملتا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج امت اس درس سے کوسوں دور ہے۔ لہٰذا رحمت خداوندی کے حصول کے لیے اس صفت کو اپنانا ناگزیر ہے۔ اگر کردار کی تعریف یہ ہو کہ آپ کا اصل کردار وہ ہے جسے آپ اختیار رکھتے ہوئے لوگوں سے سلوک کریں، تو فتح مکہ کے وقت آپ کا اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ ترین کردار اور عفو و درگزر کی